اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوزہ علمیہ جامع ام الکتاب کی طرف سے برگزار مطلع الفجر کلاسز میں آج ہم نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 57 پڑھیں گے۔ اس حکمت مبارکہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں القناعۃ مال لا ينفد، قناعت وہ ثروت ہے، وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یعنی ایک مختصر سے جملے میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خوشحال اور خوشگوار زندگی کا راز بتایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا سرمایہ ہے قناعت جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کو اللہ رب العزت نے جس طرح سے زندگی دی ہے یا جو اس کو وسائل دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، تو کچھ کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ وسائل ہوتے ہیں، کچھ کے پاس کم وسائل ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے پاس ضابطہ ایک ہی ہے خوشحال زندگی کا، اور وہ ہے قناعت۔ قناعت جس کو ہم اردو میں اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں کہ جیسے ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ تو اپنی چادر دیکھ کر اگر انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے یا بڑھاتا ہے، اور اس کی جیب، اس کی آمدن اس کو اتنی اجازت دیتی ہے یا اس کا سٹیٹس ایسا ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے عمل کو انجام دے سکتا ہے، اپنی ضرورتوں کو بڑھا سکتا ہے، پورا کر سکتا ہے، تو یہ ایک قناعت والی زندگی ہے۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس وسائل زیادہ نہیں ہے، مال زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنی ضرورتوں کو بڑھا لیتا ہے، اور پھر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو کسی سے ادھار لینا پڑتا ہے، کسی سے قرض لینا پڑتا ہے، کسی کی محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی اپنی ناجائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی حیثیت سے بڑھ کر جو ہے وہ دکھاوا کرنے کے لیے اس شخص کو ذلیل اور رسوا ہونا پڑتا ہے دوسروں کی نظر میں۔ تو اسلام نے اس قسم کی زندگی سے منع کیا ہے کہ آپ کبھی بھی ایسی زندگی نہ گزاریں کہ جس کے اندر خود آپ کی عزت ختم ہو جائے، کیونکہ سب سے اولین شے عزت ہے، اور عزت نفس جس کا پورے دین نے درس دیا ہے کہ اگر مومن کو پہلی چیز سیکھنی ہے تو وہ عزت نفس ہے، کہ آپ کبھی بھی اپنی عزت نفس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ لہٰذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عزت نفس کا درس دیا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ اس قدر عزت نفس ان کی بڑھ گئی تھی کہ اگر کسی صحابی اگر وہ سوار ہوتا اور اس کے ہاتھ سے چابک گر جاتی، یعنی وہ چھڑی جس سے وہ اپنی سواری کو ہانکتا ہے گر جاتی، تو وہ دوسرے سے سوال نہیں کرتے تھے بلکہ نیچے اتر کے خود پکڑتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوال کرنے سے میری عزت نفس کم ہو جائے یا مجروح ہو جائے، یا کوئی دوسرا کہے کہ میں کیوں پکڑا ہوں، یا تم خود اپنا کام کرو۔ تو اس لیے اسلام نے عزت نفس کا درس دیا، اور عزت نفس اسی وقت انسان کی بحال رہ سکتی ہے جب وہ اپنے معاملات کو اپنے طریقے سے اپنے وسائل میں رہ کر جو ہے وہ حل کرتا ہے۔ اس لیے یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن پوری زندگی کی آسودگی اور اطمینان اس کے اندر موجود ہے، غموں سے نجات اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ ہم نے خود اپنی زندگی کو ایک مسائلستان بنایا ہوا ہے۔ یعنی جیسے ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان خود ایک مسائلستان ہے بنا ہوا، خود ہماری ہی وجہ سے، ہمارے ہی ہاتھوں سے، اور ہم اس کو سدھارنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے خود ہماری زندگیاں بھی ہیں جو مسائل کا ایک ہجوم، ایک جمع غفیر ہمارے اندر موجود ہے، اور وہ خود ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کا نتیجہ ہے، یعنی خود ہم نے اپنے لیے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر ان مسائل سے نکلنا ہے تو ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے، اچھے حالات کی طرف جانا چاہیے، اپنی زندگی کو بہترین زندگی میں بدلنا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ مثلاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دعا پر گزارا کر لیتے ہیں، بس دعا کرتے جائیں حالات بدل جائیں گے، عملاً کچھ نہیں کرنا۔ ایسی زندگی کبھی نہیں چینج ہوتی کہ جس میں آپ صرف دعا کرتے ہیں، دوا نہیں کرتے۔ تو ایسا مریض بھی کبھی ٹھیک نہیں ہوتا جو صرف دعا کرتا ہے، دوا نہیں کرتا۔ تو اسلام نے دو راہیں آپ کو دی ہیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ آپ کی میراث ہونی چاہیے۔ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، اور دوسرا آپ عملی کوئی اقدام کریں تاکہ اپنے تے جو آپ کوشش کر رہے ہیں خداوند متعال اس کوشش کے نتیجے میں آپ کے لیے پھر آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ لیکن کچھ لوگ اپنی بدحالی کو بھی اللہ کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہے، اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم نے تقدیر اور قسمت کا معنی صحیح سمجھا نہیں ہے۔
قسمت کہتے ہیں حصے کو، جو بھی آپ کے حصے میں ہے اللہ نے لکھ دیا ہے. اور یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے کہ جب انسان پیدا ہوا تو اللہ نے اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی تقدیر بنا دی. اب یہ تقدیر جو ہے وہ بدل نہیں سکتی. جبکہ اگر ہم اس کو دینی نقطۂ نظر یا اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کی روح سے دیکھیں تو یہ بالکل ایک بے بنیاد بات ہے کہ اگر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تھا تو پھر اعمال، حساب کتاب، جزا سزا، انبیاء کا آنا، قیامت، جنت، روز محشر کا رکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی پھر تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس انسان کے حصے میں جو چیز آنی ہے، جو اس نے کرنا ہے، وہ تو اللہ نے رکھ دیا ہے. اب پھر انسان کو عذاب دینے کی کیا توقع بنتی ہے؟ کیا اس کا کوئی؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو تقدیر یا قسمت انسان کے لیے مقرر کی ہے اس کو ہمیں درست اسلامی تعلیمات کی روح سے سمجھنا چاہیے، ورنہ یہ سارے اسلامی نظریات یا آئیڈیالوجی ہے وہ بے بنیاد ہو جاتی ہیں. لہٰذا تقدیر اور قسمت پر یقین بھی ہونا چاہیے کہ خدا نے ہر انسان کو کھلم کھلا ہر شے کی چھوٹ نہیں دے رکھی ہے. اللہ نے کچھ چیزیں انسان کے لیے مقرر کی ہیں، جیسے خود مکتب امامیہ کو اگر ہم دیکھیں تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ نہ تو کھلم کھلا انسان کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیا اور نہ ہی اللہ نے کسی پر جبر کیا ہے، بلکہ امر بین الامرین ہے، بیچ بیچ کا معاملہ ہے. نہ سب انسان کے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی سب کچھ خدا نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، بلکہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، ہدایات دی ہیں، راہیں واضح کر دی ہیں، غلط راہ پہ جانے کا انجام، درست راہ پہ جانے کا انجام، سب کچھ انسان کے لیے واضح ہے. اب عملی اقدام اس نے خود کرنا ہے، یعنی یہ تقدیر، یہ قسمت خود انسان کے ارادے سے عملی ہونی ہے. ورنہ ایک انسان، مثلا ہماری اپنی زندگی کی مثال لے لیں کہ ایک شخص، ماں باپ اس کو بائک لے کے دیتے ہیں، وہ جاتا ہے ون ویلنگ کرتا ہے، خطرناک طریقے سے ڈرائیونگ کرتا ہے، اس کو چلاتا ہے اور بعد میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. اب ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ قسمت میں ایسے لکھا تھا. یہ قسمت کس کے ارادے اور اختیار سے عملی ہوئی ہے؟ کیا اس کو درست طریقے سے موٹر سائیکل، بائک چلانے کی ہدایت نہیں کی گئی؟ کیا اس کو واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ ون ویلنگ نہیں کرتے، خطرناک طریقے سے گاڑی نہیں چلاتے؟ یہ ایک آسان سی مثال ہے. اب اس کو اختیار تھا کہ یہ درست طریقے سے چلاتا اور ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس نے پرواہ نہیں کی ان ہدایات کی تو ایک خطرناک موت سے جا کے دوچار ہو گیا. تو اسی طرح سے قسمت اور تقدیر بھی ہے، ارادہ انسان سے عملی ہوتا ہے. سب خدا نے رکھا ہے انسان کے لیے اس کا حصہ، لیکن عملاً انسان نے کام کرنا. اسی طرح سے بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، بہت ہی غریب، لیکن وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے تاکہ وہ نکل آئے اس حالت سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری قسمت ہی خراب ہے، یا ہماری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بھوکے رہے، ہمارے بچے بھوکے سوئیں، رات کو دوسروں کے گھروں سے مانگ کر کھائیں. یہ تو اللہ نے آپ کی قسمت میں نہیں لکھا. یعنی دوسرے کے گھر سے مانگنا یعنی عزت نفس کی نفی، اپنی عزت کو ختم کر دینا، جبکہ خدا نے تو عزت کا درس دیا ہے. عزت ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. تو پھر وہی خدا جو ایک جگہ عزت کا درس دیتا ہے، دوسری جگہ کس طرح سے انسان کی قسمت میں ذلت کو لکھ سکتا ہے؟ یہ ہم خود ہیں، اپنے حالات کے ذمہ دار. اگر کوئی شخص کوشش نہیں کرتا اور وہ ایک بدحال زندگی گزارتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. اسے کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ ان حالات سے نکل آئے. اور دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں جنہوں نے 1 روپیے سے کام شروع کیا اور کروڑوں کے مالک ہو گئے. اسی طرح سے دین اسلام نے انسان کے لیے پہلے ہی سے ہدایات واضح کی ہیں. قرآن کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی مرتضی علیہ السلام کی جو سیرت ہے، جو ان کے اقوال ہیں، جو فرامین ہیں اور جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان خوشحال زندگی گزار سکتا ہے قناعت کے ذریعے. قناعت ہوتا ہے قانع ہو جانا، ٹھہر جانا، توقف کرنا. تو قناعت کے ساتھ زندگی یعنی اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے لیے زندگی کو عملی کرنا، اپنے لیے مال مہیا کرنا، اپنی ضرورتوں کو بڑھانا. لیکن قناعت یہ نہیں کہتی انسان کو کہ وہ مزید مال حاصل نہ کرے. اسلام نے صرف آپ کو ایک فارمولا دیا ہے، ایک اصول دیا ہے. اسلام نے یہ نہیں بتایا آپ کیسے کمائیں، کیا کمائیں. اسلام نے صرف یہ بتایا حلال کمائیں، حلال کمائیں. جو بھی آپ بزنس شروع کریں وہ حلال ہو، اور اس حلال کے ذریعے اگر آپ کروڑوں، اربوں
یا خربوں کے بھی مالک ہیں تو درست ہے، بجا ہے، آپ ایسی زندگی گزاریں، لیکن حلال ہونا شرط ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے آپ کو اصول دیا حلال کھائیں۔ اب کیسے پکا کے کھائیں، آپ کس قسم کا ڈیزائن دار کھانا بنائیں، نئے جو نکلے ہوئے کھانے، نئے نئے نام، اگر آپ وہ والے کھانے بنانا چاہتے ہیں، یا آپ وہ دیسی کھانے جو پہلے ہمارے آباء و اجداد کھایا کرتے تھے وہ کھانا کھائیں، جو کچھ بھی آپ کھائیں حلال ہو، حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کا یہ اصول ہے۔ اسی طرح سے قناعت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، قناعت، اپنی چادر سے باہر نہ نکلے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اور جو کچھ آپ کما سکتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو پھر آپ کی زندگی خرابی کی طرف جائے گی، کیونکہ قناعت کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ کون سی خصوصیت ہے، کون سی صفت ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قناعت کو اختیار نہیں کرتا تو پھر وہ ہرس اور لالچ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہرس اور لالچ کیا ہے؟ میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہے لیکن میری طلب بہت زیادہ ہے۔ وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے، ان کا پیٹ بھی بھوکا ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں بھی بھوکی ہوتی ہیں۔ اب بھوکے پیٹ والے کا پیٹ آپ بھر سکتے ہیں، لیکن جس کی آنکھ میں لالچ ہو اس کی آنکھ آپ کبھی نہیں بھر سکتے۔ ایسے شخص کو اگر آپ 7 بر اعظم دے دیں، 7 بر اعظم کے لیتے ہوئے بھی وہ مزید کی تمنا کرے گا، مجھے اور بھی چاہیے۔ یہ ہے ہرس۔ قناعت کیا ہے؟ یہ ہرس سے بالکل اپوزٹ شے ہے۔ قناعت اپنے وسائل پر بھروسہ کرنا ہے۔ اب اگر ہم اپنی زندگیوں کی تلخیوں کو دیکھیں، ہماری زندگیوں میں جو پریشانی آتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہم قناعت پسند نہیں ہیں۔ ہمارے اندر ہرس ہے، بیوی شوہر سے راضی نہیں ہے، مجبور کرتی ہے شوہر کو کہ وہ مزید لائے۔ اب وہ مزید کہاں سے لائے؟ پھر اس کو حرام کام کرنا پڑتا ہے، اس کو رشوت لینی پڑتی ہے، اس کو دوسروں کا مال لینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر بیوی قانی ہو، قناعت پسند ہو، تو اس کا شوہر بھی قناعت پسند ہوگا، وہ توقع ہی نہیں کرے گا کسی دوسرے سے، وہ کسی دوسرے سے ایک دانہ غذا کا قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اگر قناعت نہیں ہے تو پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دوسرے کا حصہ ہے اس میں سے بھی تھوڑا سا آپ کو مل جائے، دوسرے کی پلیٹ سے آدھا کھانا مزید آپ کی طرف آ جائے۔ تو اس لیے اگر زندگیوں کو جہنم بنانا ہے تو پھر بڑا آسان ہے، کیونکہ دنیا ہے ہی ایک انسانوں کی وجہ سے، بدعمالیوں ہماریوں کی وجہ سے جہنم بنی ہوئی ہے۔ لیکن اسی جہنم کے اندر اگر آپ نے اپنے لیے ایک جنت ایجاد کرنی ہے تو پھر ہمارے لیے اسلام کافی ہے۔ اسلامی تعلیمات بہت ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری اچھی زندگی کے لیے، کیونکہ وہ شخص جو قناعت کی دولت اختیار کر لیتے ہیں وہ تمنگری کی زندگی گزارتا ہے، تمنگر ہو جاتا ہے، وہ غنی ہو جاتا ہے۔ غنی کیا ہوتا ہے؟ غنی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو دوسروں سے کوئی توقع نہیں ہے، جس کے پاس کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ خود کو کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرتا، اپنی عزت کو اپنی قناعت کے ذریعے سنبھالتا ہے۔ یہ ایک غنی شخص ہے۔ اور اگر غنا انسان میں نہیں ہے تو پھر فقر ہے، اور فقر کے بارے میں ابھی ہم نے کل کی حکمت مبارکہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ آپ فرما گئے ہیں کہ فقر انسان کو اس کے وطن میں بھی اجنبی کر دیتا ہے، اور خدا ایسے فقیر کو پسند نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے بہتری کی طرف آؤ، بہتر زندگی گزارو، ایک اچھی مثالی زندگی، اور وہ اچھی مثالی زندگی قناعت کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ قناعت کا دامن بھی تھامیں اور بہتری کی طرف سفر بھی کریں، پھر آپ جتنا بھی کمائیں اگر وہ حلال ہے تو آپ پر جائز ہے، آپ اسے خرچ کریں، لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اسراف کیا؟ اسراف یعنی جیسے صرف کرنا کہتے ہیں، جیسے عربی ادبیات کے اندر ایک علم ہے، علم الصرف۔ صرف یعنی آپ سیگے سے سیگا بناتے جاتے ہیں، جیسے زارا با یضربو، اس طرح سے آگے پھر بنتا جاتا ہے، فعل چینج ہوتے رہتے ہیں اور آپ ایک ہی سیگے کو استعمال کرتے جاتے ہیں، صرف کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اسراف۔ اسراف یعنی ایک شے آپ نے ایک ضرورت کی، پھر اسے اگلی ضرورت نکلی، اگلی ضرورت نکلی، اگلی ضرورت، اور آپ بغیر اپنے طرف توجہ کی، اپنے گھر، اپنے آمدن کی طرف آپ اپنی ضرورتوں کو بڑھاتے ہی گئے، اور پھر کیا ہوا کہ نہ گھر رہا، نہ اپنے رہے، نہ عزت رہی، نہ ایمان رہا، کچھ بھی نہ رہا۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ایک اچھی پرفیکٹ قناعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توکل کی اور یقین اور ایمان کی قوت عطا فرمائے، تاکہ
ہم کبھی بھی اس کے غیر سے توقع نہ رکھیں،